السلام علیکم، میرا نام ہے ایمان اور میں ہوں اریبہ منیر۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی ایک عظیم جنگ معرکہ موتا کی داستان سنائیں گے۔ موتا اردان میں بلقاء کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ معرکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ معرکہ موتا 8 ہجری یعنی 629 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ جنگ شام کے علاقے موتا میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ یہ معرکہ ہے جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط بھیجے۔ ان خطوط کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تاکہ وہ حق اور سچائی کو جان سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام امن، برداشت اور ایمان پر مبنی تھا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تو حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر روم کے گورنر شلجید بن عمرو غسانی نے جو بلقاء پر مامور تھا شہید کر دیا۔ اس وقت سفیروں کو نقصان پہنچانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی سمجھی جاتی تھی۔ حضرت حارث کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ناقابل برداشت واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ آپ نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ لشکر کو آپ نے وصیت فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگے اور لڑائی کریں۔ مسلمانوں کا لشکر موتا کے قریب پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ رومی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے میدان جنگ میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کی یہ فوج مدینہ سے موتا کی جانب روانہ ہوئی۔ جب یہ فوج موتا کے قریب پہنچی تو انہیں اطلاع ملی کہ رومی سلطنت نے 2 لاکھ فوجی اکٹھے کر لیے ہیں۔ یہ تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں کے دل میں اللہ پر بھروسے سے بڑھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس وسائل کم تھے، لیکن اللہ پر توکل اور ایمان ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ معرکہ شروع ہوتے ہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ انہوں نے بہادری سے لڑائی کی، لیکن بالآخر دشمن کے ہاتھوں شہادت کا درد کے بعد حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا۔ حضرت جعفر نے دشمنوں کے خلاف نہایت بہادری سے لڑائی کی۔ ان کا جسم کٹ کر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، لیکن انہوں نے جھنڈا زمین پر گرنے نہ دیا۔ حضرت جعفر کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا کی۔ انہوں نے ایمان اور بہادری سے جنگ کی اور آخرکار وہ بھی شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ ایک کے بعد ایک 3 عظیم قائدین کی شہادت نے مسلمانوں کے حوصلے کو اور بلند کر دیا۔ تینوں قائدین شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیادت سونپ دی۔ حضرت خالد بن ولید جو اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی بار میدان میں اترے تھے، انہوں نے اپنی زبردست حکمت عملی سے دشمن کو حیران کر دیا۔ انہوں نے ایک دن میں اپنی صف بندی کو بار بار تبدیل کیا تاکہ رومی یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی مزید کم آ رہی ہے۔ اس حکمت عملی نے رومیوں کو پریشان کر دیا اور خالد بن ولید کو کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کی اجازت دی۔ یہ معرکہ، جسے معرکہ موتا کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے ایمان، جرات اور اللہ پر بھروسے کی عظیم داستان ہے۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو یہ بھی سکھایا کہ تعداد کی کمی اور وسائل کی کمی کے باوجود اللہ پر یقین ہو تو ہر مشکل کو پار کیا جا سکتا ہے۔ معرکہ موتا کا یہ سبق آج بھی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے معرکہ موتا کی داستان اور ایمان کی طاقت کو سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔